پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے۔ على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنا نام لینے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العزت نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کا اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اس کے نام کے ساتھ، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی ماں سوا سے ہٹ کر اور کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ۔ یہ ہے ایک اللہ کا اصل ذکر۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ استخری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایسی کیفیت ہو جایا کرتی تھی ذکر کرنے کی وجہ سے کہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر۔ اگر وہ کھانا کھاوے تو بھی اللہ کا ذکر، لیٹنے لگ جائے تو بھی اللہ کا ذکر، جسم کے ہر اعضاء کے ذریعے سے ذکر شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ پریشان ہو کر یہ کہنے لگے کہ چلو کوئی ایسا حربہ اختیار کرے کہ جس سے جو ہے نا اللہ کا ذکر مجھ سے چھوٹ جائے، میں اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دوں۔ تو شکار کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب جب شکار کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر بھی ذکر چھوٹنے کو تیار نہیں، زبان سے بھی ذکر، جسم سے بھی ذکر، ہر ایک جسم کے اعضاء سے اللہ اللہ کی آوازیں نکل رہی تھی۔ واپس آئے اور آنے کے بعد زبان سے عجیب و غریب جملہ نکلا، اور یہ دعا کرنے لگ گئے، اے اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے۔ اصل میں ان کے جسم پر جو کیفیت طاری ہو چکی تھی اللہ کی یاد کی، وہ عجیب و غریب کیفیت تھی۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی وقت میں تھوڑا سا آرام کر لوں، یا کچھ دیر کے لیے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں۔ لیکن چونکہ وہ ذکر کی کیفیت ان کے دلوں میں ایسی سما چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایسا ان کا تعلق ہو چکا تھا، ایسی محبت ہو چکی تھی کہ وہ اللہ کو بھلانا بھی چاہتے تھے تو اللہ ان کو بیدار کرتے تھے، ہے نا۔ یہ اضطراری کیفیت ان کی بن چکی تھی اللہ کے ذکر کرنے کی، ہے نا، کہ نور میں ہو یا نار میں ہو، ہر دم ذکر یار میں ہو۔
تو یہ ذکر کی کیفیت بنتی ہے کب؟ جب انسان اس کے اوپر مداومت کرتا ہے، پابندی اور استقامت کے ساتھ میں اس کو کرتا رہتا ہے، تو انسان کی یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اس لیے پہلے دور کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت میں پابندی کے ساتھ میں 3 تسبیحات کی پابندی کرائی جاتی تھی، اور وقت دیا جاتا تھا کہ نہیں بھائی کسی بھی حال میں تمہیں یہ 3 تسبیحات کو پورا کرنا ہے۔ جب تک یہ 3 تسبیحات پوری نہیں ہوگی صبح کا ناشتہ نہیں دیا جاتا تھا۔ بعض مرتبہ جب امیر حضرات جماعتوں کو لے کر کے چلتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے اب ہم چونکہ 24 گھنٹے کی جماعت میں جاتے تھے تو پڑھنے کے زمانے میں ہمیں بھی سستی آ جایا کرتی تھی۔ اب ہم جمعرات کی ظہر بعد سے چلتے تھے اور جمعے کی شام کو واپس آتے تھے دیوبند کے زمانے میں یا پڑھنے کے زمانے میں۔ تو ہم یہ کہا کرتے تھے اپنے امام امیر صاحب سے، حالانکہ وہ بھی عالم ہوتے تھے اور ہم طالب علم ہوتے تھے، کہ حضرت اب تو مدرسے میں ہر وقت اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں نا، یہ 3 تسبیحات یہاں بھی نہیں چھوڑ رہے آپ۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں بھائی وہ تعلیم و تعلم وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اس کا مقصود الگ ہے، لیکن اس ذکر سے جو کیفیت حاصل ہوگی اس کا مزہ الگ ہوگا، اور جب تک کہ آپ کو اس کا چسکا نہیں لگے گا اس ذکر کا، اس وقت تک کہ اللہ کی یاد سے آپ کے دل کو جو ہے مٹھاس نہیں پہنچ سکتی، آپ کے دل کو جو ہے اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق نصیب ہوگا وہ اسی ذکر سے ہوگا۔ اسی لیے ہمارے شیخ بزرگوں میں مشائخ میں گزرے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جو ہم سب کے دادا پیر بھی ہوتے ہیں، پردادا پیر، بلکہ حضرت نعمانی مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ کے وہ پیر و مرشد ہوتے ہیں، تو ہم سب کے پردادا پیر ہے نا۔ آخر عمر کے اندر، آخر زمانے میں بھی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 3 تسبیحات کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو خادم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ اس عمر میں اور اس دور میں بھی آپ 3 تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اسی 3 تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے، تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کو چھوڑنا گویا کہ اللہ کی ناشکری کو مول لینا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ان سب چیزوں کو سرسری سمجھتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کے لیے ذکر اتنا ضروری ہے جس طریقے سے انسان کے جو یہ پیٹ ہے نا، جو انسان کا معدہ ہے، اس کے اندر 3 طرح کی حالت ہے اس کے اندر، کہ پیٹ یا تو اس غذا کو قبول کرتا ہے جس کے اندر کھٹا پن ہو یا میٹھا پن ہو، ہے نا، یا تیز پن ہو، میٹھا، تیکھا یا پھر کھٹا پن۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے تو آپ کا جو پیٹ ہے، آپ کا جو معدہ ہے، وہ ایسی غذا کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا ایسے ہی جو ہے نا یہ اللہ کا ذکر ہے، جب تک کہ انسان اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اس لائق نہیں بنائے گا، اس وقت تک کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اور آج ہم سب سے ان سب چیزوں کی پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کا 24 گھنٹے کا کوئی نظام الاوقات نہیں بنایا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہر فیلڈ کے اندر، ہر سیکشن کے اندر جو ہے نا اس کا نظام الاوقات ہوتا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، اس کا جو ہے ایک نظام الاوقات ہوتا ہے نا۔ سرکاری کھاتے جتنے بھی، محکمے کھاتے جتنے بھی ہیں، ان سب کا بھی ایک نظام الاوقات ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کا نظام الاوقات نہیں بناتے۔ حالانکہ ساری دنیا کی کمپنیوں نے یا ساری دنیا کے محکمہ نے شریعت سے ان چیزوں کو اخذ کیا ہے اور لیا ہے۔ تو اس لیے پھر ہماری یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم سے جو ہے نا ہمارا معمول پورا نہیں ہوتا، سستی آ جاتی ہے۔ تو سستی کا علاج تو چستی ہے، جب تک کہ آپ چستی پیدا نہیں کریں گے وہ سستی آتی رہے گی۔ آپ کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، غسل کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہے نا، دوستوں کی ملاقات کے لیے وقت نکالتے ہیں، شادی بیاہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، پھر اللہ کے نام لینے کے لیے وقت کیوں نہیں نکلتا ہم سے؟ جس اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، جس اللہ نے صحت دی ہے،
جس میں طاقت اور قوت دے رکھی ہے، جس کے ذریعے سے ہم چل کر کے بازاروں میں جا رہے ہیں، دوستوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اسی خدا کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اسی خدا کو ہم یاد نہیں کر رہے ہیں۔ جس کا کھائیں اس کا کوئی گن نہیں گاتے، اور جس کا نہیں کھاتے اس کا سب گن گاتے ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا المیہ دوستو یہ ہے، اور پھر شکایت کیا ہوتی؟ پورا نہیں ہوتا۔ یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں تو کیفیت نہیں بنتی۔ ایک روز آپ اپنے جسم کو غذا پہنچاؤ اور ایک ہفتہ نہیں پہنچاؤ گے تو کیا آپ کا جسم کیا ہوگا؟ جسم کمزور ہوگا نا۔ انسان کا جو ہے نا، انسان کی کیپیسٹی، انسان کی طاقت خود بخود جو ہے نا آٹومیٹک کم ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ جو جسمانی غذا تھی وہ انسان کے جسم کو نہیں ملی تو وہ کمزور ہو گیا، بیمار پڑ جاتا ہے پھر انسان۔ ایسے دوستو ہماری جو یہ روح ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہے، ظاہر اور باطن دونوں مل کر کے یہ انسان کا جسم ہے نا۔ انسان کا جسم صرف ایک چیز سے نہیں بلکہ ظاہر اور باطن، یعنی دل اور جسم دونوں کو مل کر کے انسان کہلاتا ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے ہم بیمار پڑتے ہیں، اس کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور اس کی فوری طور پر ہم کوشش کرتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری روح بیمار پڑ رہی ہے، اس کی غذا ہم اس کو دینے کو تیار نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم سب کے دل کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس غفلت کے پردے پڑنے کی وجہ سے آج ہم سب جو ہے نا اللہ سے دور ہو کر مخلوق کی منت و سماجت میں لگے ہوئے ہیں اور مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ راضی ہو جائے گا، رب راضی تو سب راضی، اور اگر رب ناراض تو سب ناراض، ہے نا۔ اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ ساری مخلوق کو آپ کے قدموں میں جھکا دیں گے، اور اگر وہ ناراض ہوں گے تو آپ ساری مخلوق کی خوشامدیں کریں گے، لیکن آپ کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں فانی ہیں، اور فانی سے آپ محبت کر رہے ہیں، اور جو باقی ہے اور جس سے محبت کرنا چاہیے تھا اسی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ہم اپنی زندگی کا ایک خاکہ بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، اور اس وقت میں ہم جو ہے نا وہ وقت خالص ہمارا اسی کے لیے ہو۔ آج کے کوئی بزرگ یہ نہیں کہتے کہ آپ 4 گھنٹے بیٹھو مراقبے میں، 4 گھنٹے بیٹھو تسبیحات میں، نہیں۔ جہاں آپ کے 24 گھنٹے کا جو کام ہے، جو مصروفیات ہیں، ان میں سے کم بس آدھا گھنٹہ نکال لو، 5 وقتہ نماز پڑھو، 10 منٹ جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے نکال لو، 5 منٹ کم سے کم اللہ سے مانگنے کے لیے نکال لو۔ اگر انسان اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس انسان سے بڑا بدقسمت اور اس بندے سے بڑا بدقسمت محروم کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب سے اپنی حاجتوں کو نہ مانگے، اپنے رب کے سامنے اپنی ضروریات کو نہ رکھے، اپنے رب سے جو ہے نا بھیک نہ مانگے۔ تو اس لیے آج اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں تو اللہ ہمیں دوسروں کے در کی ٹھوکریں کھلوا رہے ہیں۔ ایک صوفی تھے، بزرگ تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے ان کے جسم میں، ان کے منہ میں ایسی مٹھاس آ جایا کرتی تھی جیسے کہ گنے کی مٹھاس آ جاتی ہے۔ اب چونکہ شیطان دشمن ہوتا ہے، شیطان نے ایک دن آ کر ولغلایا اور کہا کہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو لیکن اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی پیغام تو نہیں آتا، کوئی میسج نہیں آتا، تو پھر ایسا اللہ کو یاد کرنے سے فائدہ ہی کیا ہے کہ تم تو اللہ اللہ کہہ رہے ہو، کر رہے ہو، لیکن ادھر سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے، تو یہ تو ایک طرفہ محبت ہو گئی۔ اب وہ بیچارے صوفی جاہل تھے، رات کو سو گئے، یاد کرنا اللہ کو چھوڑ دیا، تو رات کو سوئے، خواب کے اندر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت خضر نے پوچھا خواب کے اندر ہی کہ صوفی صاحب آپ نے اللہ کو یاد کرنا کیوں چھوڑ دیا، کیوں بھول گئے؟ کہا کہ بھائی کیا کروں، کئی سال ہو گئے میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کو پکار رہا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، کوئی رپلائی اللہ کی طرف سے نہیں مل رہی ہے، اس وجہ سے میں نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے بندے،
اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہو کہ اے اللہ کے بندے، جب تو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اس اللہ کو جب تک کہ میں قبول نہیں کرتا، دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق میں تجھے نہیں دیتا۔ تو جب تو پہلی مرتبہ اللہ کہہ دیتا ہے، پھر دوسری مرتبہ تو اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ پہلے اللہ کہنے کو میرے اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس لیے اللہ نے دوسری مرتبہ اپنے نام کی توفیق دی ہے۔ تو آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ مزے کے لیے اللہ کو یاد کریں گے، ہے نا، چسکا لینے کے لیے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہم سب عبد اللطف بن گئے، مزے کے غلام۔ لطف بولے تو مزہ، تو مزے کے غلام بن گئے ہم سب۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو، یعنی جو لطف پیدا کرتا ہے، مزہ پیدا کرتا ہے، اس پیدا کرنے والے کے تم غلام بنو، یعنی اللہ کے غلام بنو۔ اور کیفیت تمہیں آئے یا نہ آئے، مزہ آئے یا نہ آئے، مزے کے لیے اللہ کو یاد نہیں کرنا ہے نا۔ اللہ کو تو اس لیے یاد کرنا ہے۔ ہمارے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ذکر برائے ذکر نہ ہو، ذکر کا جو مقصود ہے وہ اس لیے نہیں کہ چلو بس تعداد میں اور جو ہے نا صرف 100 مرتبہ 200 مرتبہ اللہ اللہ کہہ لیا ہو گیا، نہیں۔ ذکر کا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر دم 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میں جو ہے نا تمہارے دل کے اندر اللہ کے شکر کرنے کا جذبہ آ جائے اور اللہ کے لامنے لینے کی تم کو توفیق مل جائے۔ اسی لیے تو قرآن میں کیا فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ بندے جو اللہ کو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہے نا، سوتے ہوئے، کھڑے، ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اصل مقصود ہے دوستو کہ ہر وقت میں ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ ہم بازار میں ہوں اس وقت میں بھی اللہ کا دھیان ہو، تنہائی میں ہو تو بھی اللہ کا دھیان ہو، دوستوں میں ہو تو بھی اللہ کا دھیان ہو۔ یہ نہیں کہ دکان پر کوئی نہیں، چلو اب مال لینے آ گیا، سامنے والا گراہک جھوٹ بول کر سامان دے دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، دوست تھوڑی دیکھ رہا ہے، یہاں پر امین صاحب تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھی تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی کوئی نہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ خلوت میں گئے، موبائلوں پر گناہ کرتے بیٹھ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آنا چاہیے۔ یہ مقصود ہے اللہ کے دھیان کا، کہ ہر وقت میں انسان کی زندگی کے اندر اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کی خشیت آ جائے، اللہ کا ڈر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ ورنہ آج ہماری جلوتیں اچھی ہیں، دوستوں میں اچھے اور بیویوں کے ساتھ میں برے، ہے نا، بازاروں میں اچھے، گھر میں گئے تو ظالم بن کر، ماں ادھر ڈر رہی، بیوی ادھر ڈر رہی، بچے ادھر ڈر رہے، معاملات کی صفائی ہماری نہیں، اور ذکر بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ہے نا، دوسروں کی زمینیں بھی غصب کر رہے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ پھر ایک رواجی چیز ہو گئی۔ اس لیے رواجن اور رسمن جو ہے نا ہمیں اللہ کو یاد نہیں کرنا ہے دوستو، بلکہ اس کے ذریعے سے اس درجے تک پہنچنا ہے کہ جو اللہ کو مقصود ہے اور مطلوب ہے۔ سمجھ گئے نا دوستو؟ تو اس لیے ہم اس کے لیے وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ، زیادہ بھی نہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ وقت نکال کر کے، جن کو 3 تسبیحات بتلائی گئی وہ 3 تسبیحات کی پابندی کریں، جن کو اور مزید کچھ اذکار دیے گئے ہیں وہ ان اذکار کی جو ہے نا تکمیل کریں، لیکن پابندی کے ساتھ میں، استقامت کے ساتھ میں جب کریں گے تو اس کی نورانیت، اس کی برکات اور اس کے ثمرات جو ہے نا ظاہر ہوں گے آپ کو خود۔ آج ایک دن کر لیا جوش میں اور 4 دن چھوڑ دیا، یہ تو پھر ایک بس کھیل ہو گیا، ہے نا، جیسے بچے کو نیا کھلانا دیا جائے تو 4 دن بہت دل جمی کے ساتھ میں اس کھیل سے کھیلتا ہے، 5ویں دن اس کو پھوڑ دیتا ہے۔ ہمارا بھی حال یہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اور جو ہے نا آپ فوراً جو ہے نا ولی بن جائیں گے، نہیں، انسان ہے، کبھی گرے گا، ہے نا، پڑے گا، بیٹھے گا۔ لیکن آج ہمارے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے ہمیشہ کہ دیکھو بھائی بچہ چلتے چلتے گرتا ہے تو وہ گر کر کے بیٹھ نہیں جاتا کہ نہیں اب تو میں گر گیا ہوں، میں کیوں اٹھوں، کیسے اٹھوں، وہ کوشش کرتا ہے اٹھنے کی، پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہ چلنے کی کوشش کو نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہی جب بندہ یہ کوشش کرے گا کہ نہیں چلو شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے اب پھر مجھے دوبارہ کرنا ہے نا، کوشش کرے گا تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ایک تو ہمیں کوشش کرنا ہے اور استقامت کے ساتھ میں، پابندی کے ساتھ میں اللہ کو یاد کرنے کی انشاءاللہ جو ہے نا، ایک اللہ کو یاد کرنے کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا، نظام الاوقات بنانا ہے۔ جب آپ نظام الاوقات بنا لیں گے کہ کھانے کا ٹائم یہ ہے نا، اور میری نماز کا ٹائم تو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ تو اسی وقت میں جانا ہی ہے نا، ہماری دکان کا ٹائم یہ ہے، ہمارے انفرادی جو ہے دیگر کام ہے اس کے لیے ٹائم ٹیبل ہمارا یہ ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے استاد محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے تھانہ بھون، تو حضرت نے اپنے استاذ کی ضیافت کے لیے اور اپنے استاذ کے اکرام میں 52 قسم کے کھانے بنائے۔ کتنے؟ 52 قسم کے کھانے بنوائے، اس لیے کہ بڑے محدث بھی تھے اور ان کے استاد تھے۔ آنے کے بعد میں اپنے استاد محترم کو ضیافت کے طور پر کھانے بنائے اور جو ہے نا خود سے تقسیم کیا اور کھلایا، اور کھلانے کے بعد حضرت سے فرمایا کہ حضرت ابھی جو میرا ٹائم ہے یہ میرا بیان القرآن لکھنے کا ٹائم ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے اس برکت کو باقی رکھنے کے لیے جو میرا معمول ہے استقامت کا، پابندی کا، اس لیے کہ جب انسان کسی بھی عمل کو پابندی کے ساتھ میں کرتا ہے تو اس کی ایک برکت باقی رہتی ہے، اگر چھوڑ پکڑ ہو گیا تو اللہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک 10 منٹ کے لیے میں اپنا معمول پورا کر لیتا ہوں، جہاں میں روزانہ 6 صفحے لکھتا ہوں بیان القرآن کی تفسیر، آج میں 2 صفحے لکھ کر کے آ جاتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا ہاں بھائی مولانا اشرف علی پہلے وہ کام کرو، مجھے کھانا بعد میں کھلا دے تو چل سکتا تھا، اگر آپ پہلے بتا دیتے تو میں کہتا کہ میں بعد میں کھانا کھا لوں گا، لیکن خیر کھلا دیا اب آپ نے، اب آپ پہلے وہ کام پورا کر لو پھر بعد میں آ جاؤ۔ اب حضرت تھانوی گئے اپنے معمول کو پورا کرنے کے لیے، تو جہاں 6 صفحے 5 صفحے لکھتے تھے صرف 1 صفحہ لکھا اور اپنے استاذ کی پھر اضافت کے لیے فوراً آ گئے اکرام میں۔ دل بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس برکت کو باقی رکھنے کے لیے ہے نا، اپنے اس نظام الاوقات کی پابندی کے لیے حاضری دی، اور جہاں 5 لکھتے تھے وہاں پر 1 صفحہ لکھا اور واپس آ گئے۔ یہ ان کی زندگیوں کا اندر نظام الاوقات تھا، ایک ٹائم ٹیبل، چاہے اس وقت میں کوئی بھی آئے، عامدار آئے، خاصدار آئے، بادشاہ آئے، ہے نا، بڑے سے بڑے علامہ آتے تھے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جو ٹائم ان کا تھا ذکر کا وہ ذکر کے لیے، جو ٹائم تلاوت کا تھا تلاوت کے لیے، جو لکھنے لکھانے کا ٹائم تھا وہ اس وقت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو آپ پڑھیں، آپ بیتی کے اندر لکھا ہے حضرت شیخ کے واقعات کو، عجیب و غریب واقعات ہیں۔ وہ رمضان میں کسی کی ملاقات نہیں کیا کرتے تھے، اور آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ملاقات نہ کرے سامنے والا تو فوراً بدزن ہو جاتے ہیں، لو ہم اتنے دور سے آئے اور ان کے پاس میں ٹائم ہی نہیں ہے۔ ایک تو گئے تو بغیر اطلاع کے گئے، اور اگر نہیں ملے تو پھر بدگمان، فون نہیں اٹھایا تو بدگمان۔ اب حضرت شیخ کے یہاں ایک انسان 3 دن سے بیٹھا ہوا تھا کہ اب آئیں گے حضرت سے ملوں گا۔ رمضان کے اندر حضرت کا حال یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً جو ہے نا معمولات میں لگ جاتے تھے، اشراق تک، اشراق پڑھی پھر تلاوت کیا، پھر چاشت پڑھی، چاشت کے بعد میں 1 گھنٹے کے لیے آرام، پھر اس کے بعد میں اٹھتے تھے تلاوت قرآن، پھر ظہر سے لے کر عصر تک تلاوت قرآن، عصر سے لے کر مغرب تک اوراد و وظائف، ذکر جہری کا معمول، یہ پورا ٹائم ٹیبل ان کا تھا۔ اب وہ شخص جو آیا تھا ملنے کے لیے، اب وہ خادم سے کہہ رہا تھا کہ بھائی میں ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے ٹائم دے دو۔ خادم نے کہا کہ بھائی حضرت کا ٹائم اس وقت میں ہے ہی نہیں، رمضان کے اندر تم آئے کیوں پہلی بات ملنے کے لیے؟ کہا کہ نہیں میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے ملنا ہے کسی بھی حال میں۔ تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جب حضرت نماز پڑھ کے آئے اور روم میں جانے لگے اس وقت میں تم مل لینا، لیکن حضرت کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے جلدی۔ اب وہ انسان انتظار میں رہا، دیکھتا رہا، لیکن حضرت اٹھتے نہیں تھے، اب وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے پھر ایک دن گیا نماز کے بعد میں وہی مصلی پر اور جا کر کے مصافحہ کیا جبرن و قہرن، اور کہنے لگا حضرت رمضان تو ہم پہ بھی آوے ہے، لیکن یہ کیسا تمہارے اوپر رمضان آیا بخار جیسا؟ تم تو بخار چڑھ گیا رمضان کا، رمضان میں تو ہم بھی ہیں لیکن ہم کو تو بخار نہیں آیا، آپ کو رمضان کا بخار آ گیا ہے۔ تو حضرت مسکرائے اور فرما دیا کہ بھائی ٹھیک ہے جاؤ، سمجھے نا؟ اس نے کیا سمجھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت کو بخار آ گیا ہے یا جو بیمار ہیں اس وجہ سے جو ہے نا ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پہلے رمضان ہوتے ہی
خط و کتابت کا سلسلہ سب بند، نہ کسی کے خط کو پڑھنا، نہ کسی کا جواب دینا، نہ کسی کی ملاقات. صرف جو عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد میں تھوڑی دیر کا وقفہ ہوتا تھا، صرف مشکل سے 7 سے 10 منٹ. اتنے وقت میں حضرت صادق سلیمانی چائے پیتے تھے، اسی وقت میں جس کی ملاقات یا مصافحہ ہو گیا، ورنہ نہیں. اتنے ہی ٹائم، پورے 24 گھنٹے کے اندر. آج ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں. تو یہ مشائخ کا حال تھا دوستو. اس لیے اپنی زندگی کا ایک خاکہ بنائیں، نظام الاوقات بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ سارے کام آسانی کے ساتھ میں ہو جائیں گے. پھر ہمیں جو یہ شکایت ہے کہ ان معمولات کو پورا کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا، شادی کے لیے وقت مل جاتا ہے، ناشتے کے لیے آپ 1 گھنٹہ کھلاتے ہیں، اس کے لیے مل رہا ہے ٹائم. غسل اپنی حاجت کے لیے، غسل کے لیے آدھا گھنٹہ جو ہے نا باتھ روم میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں. کتنی لاپرواہی کی بات ہے نا. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، ہے نا. ہاں دوستو، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے مت ہو جانا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ نے یہاں تک کہا اے میرے بندو تم ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. تم ایسوں کے پیچھے مت پڑنا، ایسوں کی اطاعت مت کرنا، ایسوں کی اتباع نہیں کرنا. یہ شیطانی حربیں ہیں اور ہم خود ہی غافل ہیں. تو پھر اس لیے مشائخ ایک بات فرماتے ہیں نا کہ جو دم غافل وہ دم کافر. بات تو ہم ہر وقت میں ہی جو غافل ہیں اللہ کی یاد سے، 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر کرنے کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم جن کی معرف القرآن ہے لکھی ہوئی، ان کی بیٹی ایک بار دانت میں درد ہو گیا اور بے چین ہو گئی دانت کے درد سے. تو ابا سے کہنے لگی حضرت مفتی شفیع صاحب سے، ابو جی آج دانت میں بہت درد ہو رہا ہے اور بہت پریشانی ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ کی بندی میری بیٹی یہ تو بتا کیا اس سے پہلے کبھی درد ہوا تھا دانت کا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو کیا کبھی اس سے پہلے تو نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا؟ جیسے آج تجھے تھوڑی سی تکلیف پر بابیلا کر رہی ہے، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ملی، اتنی عمر اب تک ہو چکی، کبھی درد نہیں ہوا، تو اس پر کیا تجھے اللہ کے شکر کرنے کی توفیق ملی ہے نا؟ یہ اللہ والوں کا حل ہوتا ہے دوستو. فوراً جو ہے نا اللہ کی طرف ان کا رخ کیا. بچے نے شکایت کی دانت کی درد کیا، ہم کیا کرتے ہے نا، ہاں بیٹے ٹھیک ہے فوراً جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. بچے ہو تو بات الگ ہے، لیکن بچے سے بھی کہنا چاہیے کہ نہیں بیٹے اللہ سے مانگو، اللہ میری تکلیف کو دور کر دے. یا آپ تربیت دو نا اپنے بچوں کو کہ بیٹے اگر آنکھ میں درد ہو جائے، بخار آ جائے تو فوراً کہو. جب مائیں اور باپ اپنے اولادوں کو تربیت دیتے ہیں نا تو بچے کو اس کی عادت بن جاتی ہے. میری بچی، یہ کوئی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ترغیب دلانے کے لیے، میری بچی ابھی 5 سال کی ہے، اس کو جب بھی بخار آتا ہے فوراً کہتی ہے امی صدقہ ڈال، اور کہتی ہے مجھے اللہ کے گھر کا پانی پلا، حج کا پانی پلا. اور اس کو اتنا اعتماد ہے حج کا پانی پیتے اس کو بخار اتر جاتا ہے، صدقہ دیتی بخار اتر جاتا ہے. تو فوراً جب بھی آنگ گرم ہوتا ہے اس کا فوراً دوڑتی ہوئی باہر سے آتی، امی مجھے بخار آیا صدقہ ڈال. تو جب یہ مزاج بن جائے گا بچے کا نا تو دوستو چونکہ بچے وہ معصوم ہوتے ہیں ہے نا، بے گناہ ہوتے ہیں، اللہ فوراً ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں. اللہ کو بھی رشک آتا ہے کہ دیکھو میری اس بچی کا اعتماد، میرے اس بچے کا اعتماد، ابھی یہ حالانکہ معصوم ہے نا، بے گناہ ہے، لیکن میری ذات پر اس کو کتنا اعتماد ہے، کتنا بھروسہ ہے، کتنا توکل ہے. تو اللہ کی مدد فوراً شامل حال ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے ہم نے واقعات دیکھے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی نوازی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب کی بیٹی 5 سال میں حافظ قرآن ہوئی تھی، 5 سال میں، جو ابھی ایک بزرگ کے نکاح میں ہے. اس زمانے کے اندر 5 سال میں حافظ ہوئی تھی. اب تو خیر شادی ہو گئے، بچے ہو گئے، ان کے بچوں کے نکاح بھی ہو گئے. وہ جب وہاں پر کبھی کبھی شہر میں آتی تھی نانا جان کے ساتھ میں، دادا کے ساتھ میں، گھومتے گھومتے وہ پورے شہر میں گھوم لیتی تھی اور 1200 مرتبہ اس ذات کا ذکر کر لیتی تھی. 5 سال کی بچی،
اور وہ گھومتے گھومتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یوں پورے شہر میں پھرتی تھی اور وہ اپنا ذکر پورا کرتی تھی. ہم نے خود دیکھا بچپن سے اس کا ذوق ہے نا، اس کا چسکا یہ بزرگان دین اپنے بچوں کو لگا دیا کرتے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی سنایا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ کی والدہ کیسی صفات والی تھی. آج ہماری ماؤں کے پاس، بہنوں کے پاس ہے نا شکایت ہے کہ وقت نہیں ملتا، گھر کے کام کاج بہت ہیں. وہ تو چھوڑو، ہم بھی کام والے ہیں تو ہم کو ٹائم نہیں ملتا. وہ بیچاری تو کم سے کم ان کے پاس پکانا ہے، کپڑے دھونا ہے، گھر کی صاف صفائی ہے، بچوں کی جو ہے نا صاف صفائی ہے، ان کے کپڑے دھونے، سارے کام کاج ہیں. ہم کو کیا کام ہے؟ زیادہ سے زیادہ دکان پہ بیٹھنا ہے نا، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایک 5 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنا، اتنا ہی تو ہے. لیکن ہم کو وقت نہیں ملتا. اور ایک ان کی والدہ ہے کہ رمضان میں 40 پارے روزانہ قرآن شریف کے پڑھ رہی ہیں اور 12,000 مرتبہ یہ اسم ذات کا ذکر کر رہی ہیں، 5,000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہی ہیں. آج ہم میں سے اچھوں کو کبھی 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. اور وہ اپنے اکیلا ہے، حالانکہ گھر کے سارا کام کاج بھی کر رہی ہے، دھونا بھی اور جو ہے نا پکانا بھی، کھلانا بھی، سارے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی، سب کچھ وہ کر رہی ہیں. اور ان سب کے باوجود یہ سارے معمولات بھی پورے کر رہی ہیں. روزانہ 40 پارے پڑھنا قرآن شریف کے معمولی ہے کیا؟ وہ تو صحابیہ نہیں تھی، صحابہ کے زمانے تو نہیں تھی نا وہ خاتون، ہمارے زمانے کی تھی، زمانے کی 14ویں صدی کی. رمضان کے علاوہ روزانہ ایک منزل پڑھتی تھی. آج ہماری ماں بہنوں کو، ہم مردوں کو ایک پارہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی. نہیں بولے حضرت وقت نہیں ملتا، مفتی صاحب وقت نہیں ملتا. ارے بھائی ساری چیز کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ نہ آپ کی دنیا صحیح بن پائے گی اور نہ ہی آخرت صحیح بن پائے گی، ہے نا. حضرت نعمان علیہ رحمہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر کسی بندے نے اپنے دنیا کا نظام الاوقات صحیح بنا لیا تو سمجھ لو اس کی زندگی صحیح ہے. اگر دنیا ہی کا نظام الاوقات صحیح بنا لیا تو اس کی زندگی صحیح ہے، اور جب زندگی صحیح ہے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی صحیح ہوگا. تو آج ہماری زندگی کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. ہم نیکی تو درکنار، گناہ پر بھی نہیں روتے. اور یہ مشائخ، یہ ہمارے اکابرین نیکی کرتے تھے پھر اللہ کے سامنے روتے تھے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ بھائیو اپنی نیکی پر اطراء مت کرو، اپنی نیکیوں کو گناہ سمجھ کر کرو. اپنی نیکیوں پر گناہ سمجھو اپنی نیکیوں کو، اور پھر اس پر رو اللہ کے سامنے. نماز پڑھتے ہیں ہم، اچھا کام کر رہے ہیں نا، لیکن کیوں دعائے معصورہ اس کے اندر بتلائی گئی ہے، اور کیوں حکم دیا استغفار کرنے کا فوراً سلام پھیرنے کے بعد؟ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی انسان نیک عمل کرنے کے بعد استغفار نہیں کیا، ممکن ہے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے گا، ہے نا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام، نماز کا سلام پھیرو، فوراً اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ استغفر اللہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ جیسی تیری نماز پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھ سکے، جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے، جو عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. ہم گنہگار ہیں، اللہ خطا کاری ہیں، ہم ناسمجھ ہیں. جیسا آپ کو پکارنا چاہیے تھا، یاد کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکے. اور اگر آ گیا کہ نہیں ہم نمازی ہیں، سامنے والا بے نمازی، تو کبر آ گیا، انانیت آ گئی، گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، سب آپ کی نیکیاں رائے گاہ چلی گئی، بیکار ہو گئی. تو اپنی نیکیوں پر رویا کرے. کوئی اچھا کام کر لے تو ہم روئیں اور کہیں کہ اللہ جیسا یہ کام کرنا چاہیے تھا اس سے نہیں ہو سکا، اللہ تو اس کو قبول کر لے گا تو تیرا احسان ہوگا، کرم ہوگا، اور مزید اس سے اچھا کرنے کی اللہ ہمیں تجھ توفیق دے. جب ہم اللہ سے ایسی باتیں کہیں گے دوستو، آپ دیکھتے نا بچے قدم قدم پر آتے ہیں نا ماؤں کو کہنے کے لیے، کبھی آتے 1 روپیہ مانگنے کے لیے، امی 1 روپیہ دے دو چاکلیٹ کھاؤں گا، امی ڈانٹتی ہے، پھر بچہ ذرا سا گڑ گڑاتا ہے تو ماں اس کو دوبارہ گڑ گڑانے پر دے دیتی ہے. پھر بچہ کبھی آتا ہے امی وہ فلانا کھلونے والا آیا ہے مجھے وہ چاہیے، ماں ڈانٹتی ہے، پھر وہ منت سماجت کرتا ہے، 2-3 مرتبہ بولتا ہے تو فوراً اس کی ماں مان جاتی ہے، وہ کھلونے اس کو لے دیتی ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دیتی ہے. دوستو اللہ اس سے بہت زیادہ کریم ہے.
ہے نا؟ آج دیکھو حالات کتنے گرے ہوئے ہیں، حالات پر حالات حالات آ رہے ہیں، ہے نا؟ کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ بقیہ ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس میں، 2 گھنٹے موبائل چلانے کے لیے آج کل کے جوانے کے پاس میں بھی ٹائم ہے، بوڑھوں کے پاس میں بھی ٹائم ہے نا؟ وہ چوراہوں پر اور وہ دکانوں کے کٹوں پر 2 گھنٹہ بیٹھ کر کے یوں ہی گزار دیں گے گپے شپے میں، صبح اٹھیں گے اور پیپر پڑھیں گے، ہے نا؟ لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی اور نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، اپنی زندگی کا ہم ٹائم ٹیبل بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور دیکھو اللہ اس وقت میں غصے میں ہے، ماں باپ بھی بچے سے ناراض ہوتی ہے، لیکن جب بچہ ماں باپ کے قدموں میں لپٹتا ہے، امی امی کہتا ہے، ابو ابو کہتا ہے، تو ماں باپ کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب ہم بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نکالیں گے اور اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ ان تمام حالات کو تبدیل فرما دیں گے، سمجھے نا؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ اپنا نظام الاوقات بنائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ کو یاد کریں گے نا۔ ہاں، اپنے گھر کے اندر ایک ٹائم ٹیبل بنا کر کے اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھ